اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں، ہماری بیگم جس میکے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں، عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت، بولو بھائی، نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے، یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے، جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب افطاری کرنے کے بعد، جب آپ غروب آفتاب کے بعد افطاری کرتے ہیں نا، تو افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت. ایک بات، جیسے ہی آپ کی آنکھ لگ گئی دوبارہ اٹھے تو بس اب کھانا پینا آپ پر دوبارہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، یعنی روزہ آپ کا شروع. ایک حکم تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ جیسے روزے کی حالت میں زوجہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں، اسی طرح رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے کی اجازت. کفارہ تھا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے آپ. تو بعض صحابہ سے یہ کوتاہی ہو گئی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان سے رمضان کی رات میں اب زوجہ سے ہمسری ہو گئی تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی، کیسے ہوا تم سے، کیوں ہو گیا یہ؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری زوجہ کی میں نے دیکھ نظر پڑی، وہ انہوں نے پائنچہ اوپر کیا تو بس میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں مجھ سے جمع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک روزہ نہیں، اتنا مشکل ہے ایک روزہ رکھنا، تو 60 کیسے رکھوں گا؟ انہوں نے فرمایا جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں۔ تو اب اسلام میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ زوجہ سے ہمبستری کر لیں تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کی اگر استطاعت نہیں، یعنی آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو پھر آپ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ اس کی استطاعت نہیں ہے تو اب کچھ نہیں کرنا، اب یہ انتظار کرنا ہے کہ جب استطاعت پیدا ہو جائے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ورنہ بیٹھے رہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے اور کہ چلو کچھ تو تھوڑی بہت ان کو سزا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا چلو 60 مسکینوں کو کھلا بھی نہیں سکتے غریب ہو، تو پھر ایسا کرو کہ صحابہ کو حکم دیا، اچھا پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا ان کے لیے کچھ چندہ کرو اور ان کو دو تاکہ یہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کچھ تو تلافی ہو نا جو غلطی ان سے ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے سب نے کچھ چندہ کیا اور ان صحابی کو پکڑایا کہ بھائی مدینہ میں کسی مسکین صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں میں، یعنی سب سے بڑا مسکین تو میں ہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے نا، کھاؤ اور اپنے۔ تو یہ بڑا دل لگی کا معاملہ ہو گیا ان صحابی کے ساتھ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل کیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے زوجہ کے قریب جانا اس کی اجازت دی، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے ذات کے ساتھ خیانت کرو گے، یعنی خیانت ہی ہے نا، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے۔ یہ حکم بہت مشکل ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم نہیں اس کو فالو کر سکتے، لہذا ہم نے تمہیں چھوڑ۔ تو یہ آیت یعنی اس سیاق و سباق میں نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہو کے جانا یا بے لباس ہونا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، یہ بڑی زبردست ایک پہچان ہے زوجہ۔ لباس اس لیے کہ لباس کا کام ہوتا ہے آپ کے ان اعضاء کو چھپانا جو آپ کے لیے ضروری تو ہیں لیکن آپ دنیا کے سامنے اس کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ آپ کی بے عزتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، عورت میں بھی سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں، اور یہ ڈیزائرز انسان کی فطرت ہیں، لیکن فطرت کے باوجود کوئی بھی چیزوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی جیسے آپ نے جانور دیکھے ہوں گے، وہ کھلے عام اپنی اس خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو مرد اور عورت میں اللہ نے یہ خواہش تو رکھی ہے، مگر وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شریف آدمی کہ میں اپنی اس خواہش کو اس طرح سے پورا کروں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا، اس میں انسان کی بے عزتی ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اندرون خانہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اس ایک ایسی خواہش کو جو ایک عیب سمجھی جاتی ہے دنیا کی نگاہوں میں، اس عیب کو اندرون خانہ پورا کر کے اس کے چھپا دیتے ہیں ان عیبوں کو۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس نہ بنے اور ایک دوسرے کے اس عیب پہ پردہ نہ ڈالیں، یعنی ایک دوسرے کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنے، اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مرد بھی اور عورت بھی کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ ظاہر طوائف خانوں کا رخ کریں گے یا اور اسی طرح سے جو ہے نا زنا کی کوشش کریں گے، تو اس میں آخرت کی رسوائی بھی ہے اور بعض دفعہ دنیا کی رسوائی کا ذریعہ بھی بنتی۔ تو میاں بیوی اندرون خانہ ہی بند کمرے میں ایک دوسرے کی خواہش کو پورا کر کے دوسرے کی خواہش پہ پردہ ڈالتے ہیں، بالکل جیسے لباس آپ کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا دیتے۔ تو دو کام کرتا ہے لباس، ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کو چھپا بھی دے گا، اور دوسرا لباس زینت کا کام بھی کرتا ہے، جب آپ لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تو اور اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انتظام کیا، میاں کے لیے ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کی خواہش کو اندرون خانہ ہی یہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی باہر نکلتے ہیں تو لوگ تعارف کروا رہے ہوتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی ہے، پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی بغیر الاؤ نہیں، ان کو پتہ ہے جو فیملی کے بغیر ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں، فیملی والا آدمی قابل عزت، تو وہ زینت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ آدمی ہے، بال بچوں دار آدمی ہے، بال بچوں والا آدمی، تو زینت اس لحاظ سے بھی کہ لوگوں کو اس سے خطرہ بھی کم ہوتا ہے، وہ ایسی اوباش لڑکوں جیسی حرکتیں بھی نہیں کرتا اور زنا سے بھی بچ جاتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا۔
تو ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی زینت کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردہ ڈالنے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی ہے. اور اس میں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں بیانات میں ذکر کر چکا ہوں. پھر تفسیر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو آگے اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرو گے. خیانت کا مطلب جب اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اپنے ساتھ ہی خیانت ہے نا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے. یعنی رمضان کی راتوں میں بھی ہم پابندی لگا دیں تو پورا مہینہ زوجہ سے دور رہنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، وعفا عنکم، اور جو کوتاہی تم میں سے ہو چکی ہے، ان صحابی سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی. فل آنا، پس اب تمہیں اجازت ہے، باشروہن، ان سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی رمضان کی راتوں میں. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ اولاد تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے مراد ہے اولاد. تو اب یعنی زوجہ کے قریب اس نیت سے جاؤ کہ تمہیں اولاد ملے. تو یہاں بھی کچھ باتیں ہیں. پہلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس حکم کو منسوخی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں زوجہ سے ہمدردی کی اجازت دی، تو پھر پہلے پابندی کیوں لگائی جب منسوخ ہی کرنا تھا؟ تو کین یہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن ایک بات پہ معاذ اللہ قائم کیوں نہیں رہتا، منسوخ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ حکم چینج کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. قرآن جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو قرآن میں پہلے گزر چکا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منھا او مثلہ. بعض دفعہ حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حکم کو چینج کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری اصل منشا تو یہ تھی کہ یہ حکم نازل ہو، لیکن پریکٹیکلی کروایا گیا کہ تم کمزور ہو تو، اور کمزوری کی وجہ سے تم اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے، تو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے اصل قانون کو چینج کر رہا ہے. تو اگر شروع ہی سے یہ حکم نازل ہوتا نا کہ رمضان کی رات میں زوجہ کے قریب جانے کی اجازت ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے، یہ رحمت نمایاں نہ ہوتی کہ اللہ اپنے بندوں، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی احکام میں لچک رکھی ہے، اور اپنے بندوں کے مزاج کی اور اپنے بندوں کے جو ہے وہ طبیعت کی اور ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اللہ نے حکام بنائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جب نبی کے پاس جاؤ بات چیت کرنے کے لیے، آپ سے سرگوشی کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ کیا کرو. لیکن ابھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہی نہیں کہ اللہ نے حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم بہت شاق ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ بغیر صدقے کے نبی کے پاس چلے. تو وہاں بھی علماء نے حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے یہ حکم دے دیتا نا کہ بغیر صدقے کے چلے جاؤ، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک لطافت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، وہ ظاہر نہ ہوتا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نہیں حکم کو فالو کر سکتے، ہم نے حکم تو دیا ہے، تم دیکھو پریکٹیکلی کروا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم زوجہ کے قریب رات کو جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن جانے سے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اس کو تلاش کرو. تلاش کا مطلب نیت کرو کہ شاید اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد دے. اس سے انسان پتہ چلتا ہے کہ اسلام اولاد کی کثرت پر کتنا حریص، اور اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کی نسل بڑھے. قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے ہم بستری کا ذکر کیا تو وہاں بھی اولاد کا تذکرہ کیا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ حالت حیض میں تم زوجہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن جب تم زوجہ کے یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر زوجہ کے قریب جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے لیے آخرت میں ذخیرہ کرو. تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی نیت سے جاؤ تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے. تو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے نا، اس کا قرآن و سنت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. جیسے ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. اسلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اور صرف قرآن نے نہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. یہ انسان بندر کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہرگز نہیں. بندر بالکل ایک الگ نسل ہے، وہ ٹھیک ہے اس کی بہت ساری چیزوں میں انسان سے مماثلت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اور مماثلت اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امم امثالکم. قرآن میں جگہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہیں نا، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سیم رکھی تاکہ انسان ان سے مانوس ہو. اگر یہ جانور کوئی الگ ہی خلائی مخلوق ہوتے تو پھر انسان جو ہے نا ان جانوروں سے مانوس نہ ہوتا، ان میں دلچسپی نہ لیتا. جیسے کوئی جن کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ایسے شیر کو دیکھ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ مماثلت اس نیت سے رکھی ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ مماثلت رہے کہ انسان کو تھوڑی بہت ان سے انسیت ہو. تو
تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی جو دعوت ہے کہ وہی اچھے اور نسل کو کم کرو، یہ اسلام کے بالکل لگے ہیں۔ تو اب دیکھیں ٹاپک اولاد کا چل نہیں رہا، لیکن بات آئی ہے زوجہ کے قریب جانے کی، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو عمل ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں تو اس کا مقصد ہی اولاد ہے۔ باقی فیملی پلاننگ کی صورتوں میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے اور کب مستحب ہے، یہ اس کے ایک الگ احکام ہیں جو میں بتاتا رہتا ہوں، وہ آپ کے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ تو ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا۔ دوسرا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، رمضان کی راتوں میں تو کھانے پر پابندی تھی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو اب بس گئے، تو بعض صحابہ جو تھے وہ غلطی سے ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھے تو پتہ چلا بھائی یہ تو اب کھانا پینا حرام ہو گیا، وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہونے لگا ان کا۔ تو اللہ نے فرمایا اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا ہو جائے فجر کے وقت۔ یعنی سیاہ دھاگا سے مراد ہے کہ دھاگے سے مراد ہے لائن۔ جب مشرق کی طرف سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا فجر کے وقت میں، تو پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے جب سورج نیچے ہوتا ہے، جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے تو ایک روشنی ایسے سیدھی پھیلتی یوں نیچے سے اوپر کی طرف ایسے، تو عمود جسے کہتے ہیں، جب یہ روشنی ہوتی ہے تو اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، یہ صحیح صبح نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک روشنی اس طرح پھیلنا شروع ہوتی ہے، یعنی ایسے اس طرح جو ہے نا لائن کی شکل میں سیدھی لیٹی ہوئی جسے لائن کہتے ہیں، اس طرح جو روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ اور ان دونوں لائنوں کے درمیان جو فرق ہے نا وہ تقریباً کراچی اور پاکستان میں 15 سے 20 منٹ کا ہوتا ہے، یعنی صبح کاذب جھوٹی صبح اور صبح صادق۔ تو یہ جو لائن پھیلتی ہے اس کو خیط ابیض قرآن کہہ رہا ہے، یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے، کالے دھاگے مطلب پہلے جو بالکل سیاہ تھا وہ کالی لائن تھی، اب اس میں ایک سفید لائن آ گئی، تو سفید لائن جب بالکل ممتاز ہو جائے، صاف پتہ چل جائے کہ وائٹ جو ہے نا روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے ایسے لائن یوں کر کے، تو یہ سفید دھاگا ہے اور وہ کالا دھاگا ہے، یعنی جو کالے دھاگے میں وہ سفید دھاگا ممتاز نظر آنا شروع ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں کہ بھی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، سحر کا وقت، اور اب جو ہے صبح کا وقت شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، جس کو عربی میں فجر کا وقت بھی۔ تو یہ من الفجر جو ہے نا یہ کب نازل ہوا؟ پہلے تو اتنی آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، تو یہاں بھی اللہ نے ایک اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ کنایا ہے صبح صادق سے۔ تو ہوا یہ کہ ایک صحابی بیچارے رات کو بیٹھ گئے، وہ اپنے تکیے پہ نا ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ کے، اور صبح دیکھنے لگے کہ جب یہ دونوں میں فرق پتہ چلے گا تو میں کھانا پینا بند کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی اس سے مراد صبح صادق ہے، یہ نہیں کہ واقعی سفید دھاگا لے کے بیٹھ جاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ بھی آسمان سے نازل، صرف من الفجر یہ لفظ نازل ہوا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اس کے بعد مکمل کرو روزوں کو رات تک۔ رات سے مراد غروب آفتاب ہے، اصل میں تو رات عشاء کے وقت سے داخل ہوتی ہے، لیکن غروب آفتاب کو بھی عربی میں یعنی سورج جب غروب ہو جائے تو اس کو بھی رات کا وقت کہہ دیا جاتا ہے مجازاً۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے سوائے شیعہ حضرات کے، وہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ، ورنہ پوری امت جو اہل سنت والجماعت کے چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام، یہ سب اس پر تقریباً متفق ہیں کہ غروب آفتاب کا وقت ہے اصل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب مکمل غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیا، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اس وقت تک جو ہے نا روزے کو مکمل۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں جب تم ہو اعتکاف میں تو پھر زوجہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تو زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دے دی، تو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اعتکاف میں اگر ہیں تو رات میں اللہ نے تو اجازت دی ہے تو اب چلو اعتکاف سے نکل کے گھر سے جا رہے ہیں بیگم سے ملاقات کرنے کے لیے، کوئی ان کو روک رہا ہے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے، تو کہے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اعتکاف والوں کو اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں اگر کوئی زوجہ سے ہم بستری کر لے گا تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور صرف ہم بستری نہیں، اور جو ہم بستری کے مقدمات ہیں بوس و کنار وغیرہ اس کی بھی اعتکاف میں اجازت۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب مت جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور یہ آخری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی تفسیر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پورے رکوع کے صرف علمی نقطے رہ جائیں گے، وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ جتنے غلط طریقے کسی کا مال کھانے کے سب کو حرام کر دیا، اور ایک طریقے کو اللہ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ براہ راست بعض لوگ نہیں کھاتے،
حکمرانوں کو، تھانے والے کو، ایس ایچ او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو پیسے کھلا کے بھی لوگوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حق میں مقدمہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حکام کو پیسوں کی لالچ دے کے، پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش مت کرو کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، یہ بھی حرام ہے. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے مال ناحق کھانے کو کتنا بڑا جرم کیا ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں، ہماری بیگم جس میگے جاتی ہے اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں، عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت، بولو بھائی، نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اور بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو بتایا کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لی ربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجئے. انا، بے شک، شانیہ کا آپ کا دشمن، ہوا الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھی، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں
نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی صورت نہیں پڑھتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ صورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. شکایت لگانے والے نے، یعنی شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی صورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ صورت معمولی صورت نہیں ہے. طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے. یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا. تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں. صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے. یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے. حضرت عقبہ ابن
ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل کی۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات۔ شروع ہو گئی ایسا ہی ہے نا، رمضان اور گرمی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ میاں نے گرمی لا کے بتا دیا کہ اس دفعہ رمضان تمہیں کیا دے گا؟ ٹینشن دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل، غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب موت کا وقت آئی، یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ ایک اہم بات سمجھانے کے لیے۔ ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے، لوگ سمجھے کہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا، شدید پیاس برداشت کرتا تھا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، شدید بھوک بھی برداشت کرتا تھا۔ یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے، کیونکہ آگے تو جنت ہے، جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا، ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے، جرمانہ سمجھنے کے بجائے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دو۔ صوفیہ کرام کے ہاں جو ہے نا، صوفیہ کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے ہاں اصلاح کے دو طریقے رائج ہیں۔ آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد۔ علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے، ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے، جس کو اینٹی بائیوٹک کہا جاتا ہے۔ آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں، آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا، اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا، فائٹ کی اور اس کو بولے نا کیا ہو گیا، ختم کر دیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے؟ وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے، محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ، بچہ جیت گیا، آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا۔ پہلی دفعہ ہی لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوٹ دیا پکڑ کے، بچہ زندگی بھر کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا۔ شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کر دی، جیسے ویکسین ہے نا کووڈ کی، کورونا کی ویکسین، تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ کے اور آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے۔ تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں
کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں، آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، آگ سے ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ